اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دخان مکی سورہ ہے۔ ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 64 ہے اور موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 44۔ کل 59 آیات ہیں۔ دھوئیں والا سورہ۔ شروع اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض فائدہ پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس کھلی ہوئی واضح روشن کتاب کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں اتارا ہے۔ ہم بے شک عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ اس رات میں تمام حکمت و مصلحت کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری طرف کا حکم ہوتا ہے اور ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے ہیں۔ یہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے اور یقیناً وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ آسمان و زمین اور اس کے مابین کا پروردگار ہے۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ وہی حیات عطا کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے گزشتہ بزرگوں کا بھی پروردگار ہے۔ لیکن یہ لوگ شک کے عالم میں کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح قسم کا دھواں لے کر آ جائے گا جو تمام لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ یہی دردناک عذاب ہے۔ تب سب کہیں گے کہ پروردگار اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، ہم ایمان لے آنے والے ہیں۔ بھلا ان کی قسمت میں نصیحت کہاں، جبکہ ان کے پاس واضح پیغام والا رسول بھی آ چکا ہے اور انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ یہ سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔ خیر، ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں، لیکن تم پھر بھی وہی کرنے والے ہو جو کر رہے ہو۔ ایک دن آئے گا جب ہم سخت قسم کی گرفت کریں گے کہ ہم یقیناً بدلہ لینے والے بھی ہیں، اور ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا جب ان کے پاس ایک محترم پیغمبر آیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک ایمانت دار پیغمبر ہوں، اور خدا کے سامنے اونچے نہ بنو۔ میں تمہارے پاس بہت واضح دلیل لے کر آیا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے سنسار کر دو، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ قوم بڑی مجرم قوم ہے، تو ہم نے کہا کہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات چلے جاؤ کہ تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے، اور دریا کو اپنے حال پر ساکن چھوڑ کر نکل جاؤ کہ یہ لشکر غرق کیا جانے والا ہے۔ یہ لوگ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، کہ کتنی ہی کھیتیاں اور عمدہ مکانات چھوڑ گئے، اور وہ نعمتیں جن میں مزے اڑا رہے تھے۔ یہی انجام ہوتا ہے، اور ہم نے سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ پھر تو ان پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ انہیں مہلت ہی دی گئی۔ مضامین جو اس سورے میں بیان کیے گئے۔ نمبر 1، شب قدر کی فضیلت اور حقیقت اور معرفت خداوندی۔ نمبر 2، قیامت اور دھواں۔ نمبر 3، فرعون کا امتحان اور اس کا برا انجام۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کی فضیلت اور درس عبرت۔ نمبر 5، کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا گیا، ہر شخص کے عمل کا فیصلہ ہوگا۔ نمبر 6، گناہ گاروں کی غذائیں۔ نمبر 7، متقین کا بہترین انجام۔ تلاوت کا ثواب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے فرائض و نوافل میں اس سورے کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں میں محشور فرمائے گا جنہیں امن نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا کرے گا اور اس کے حساب میں آسانی کرے گا۔ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا۔ جو شخص شب جمعہ اس سورے کی تلاوت کرے گا اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اگر جمعے کے دن تلاوت کرے گا تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرے گا۔ جب کوئی مشکل پیش آئے 7 بار سورہ دخان پڑھیں، 11 بار اول و آخر درود شریف۔ اگر پیچش کا عرضہ ہو تو پانی پر دم کر کے پئیں۔ اس سورے کو رات میں پڑھیں تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کریں گے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 1000 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ اگر اس سورے کو لکھ کر گلے میں ڈال لے تو وہ شیاطین کے مکر و فریب سے محفوظ رہے گا۔ اس سورے کو لکھ کر اپنے سرہانے رکھا جائے تو خواب میں خیر نظر آئے گی۔ پانی پر اس سورے کو پڑھ کر پی لے تو شفا حاصل ہوگی، اور اگر اس سورے کو لکھ کر دکان میں رکھے تو صاحب تجارت کو بہت فائدہ ہوگا اور زیادہ مال و منافع ملے گا۔ شان نزول۔ یہ سورہ زخرف کے بعد نازل ہوا۔
یہ سورہ اس دور میں نازل ہوا جب کہ مکی سردار اور کفار قریش آپ کی تکذیب کرتے ہوئے آپ کو شدید اذیت دیتے تھے، زبانی اور عملی طور پر تبلیغ اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے تھے، آپ کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تب آپ نے دعا کی، پروردگار تو ان پر بارش کا نزول کچھ وقت کے لیے روک دے اور اپنا عذاب نازل فرما۔ تفسیر: ایک نصرانی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں بہت دور کے شہر سے بہت زحمت و مشقت برداشت کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں 30 سال سے یہ دعا کر رہا تھا کہ میری ایسے بندے سے ملاقات ہو جو سب سے بڑا عالم ہو۔ ایک رات خواب میں مجھے دمشق کے ایک عالم کے پاس جانے کا حکم ہوا جس کا نام الیہ تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے بتایا کہ ایک مجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ میں نصرانیت کا اس وقت کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ یہودیت کا اس وقت سب سے بڑا عالم باتی بن شرجیل ہے۔ اگر تو اسلام کا علم چاہتا ہے تو میں تیری ایک ایسے بندے کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت قرآن پاک اور تمام کتابوں کا سب سے بڑا عالم ہے۔ اس تک جس طرح ہو سکے پہنچ جاؤ۔ وہ یثرب میں ہے اور وہ شہر مدینہ الرسول ہے۔ وہ نبی عربی اور ہاشمی کا شہر ہے، اور ان کے شہر میں یہ نصرانی حلیہ لے کر نہ جانا۔ شہر کے لوگ بہت سخت ہیں اور ان کا خلیفہ ان سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وہاں جا کر بنو عمرو بن مبزول کے بارے میں پوچھنا اور پھر اس سے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے بارے میں پوچھنا۔ اگر وہ سفر پر گئے ہوں تو ان کے پیچھے چلے جانا۔ پھر ان کو اطلاع کرنا کہ مطران الیہ نے دمشق سے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور وہ آپ کو بہت سلام کہتا ہے، اور اس نے کہا کہ اس وقت دنیا میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ وہ نصرانی کہنے لگا کہ اے میرے آقا و سردار، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی تعظیم بجا لاؤں، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں بیٹھ جاؤں۔ آپ نے بیٹھنے کی اجازت دی لیکن تعظیم بجا لانے کی اجازت نہیں دی۔ وہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور سوال کیا کہ آپ مجھے اس کتاب کے بارے میں بتائیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور اس کتاب میں ارشاد قدرت ہوا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ حامیم اور کتاب مبین کی قسم، ہم نے اس کو مبارک باد رات میں نازل کیا ہے تاکہ ہم ڈرانے والے بن جائیں۔ اس رات میں ہر امر کی تفصیل حکیمانہ کی جاتی ہے۔ اس کی تفسیر باطنی بیان فرمائیں کہ وہ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حامیم سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہی کتاب ہود میں ذکر ہوا ہے جو ان پر نازل ہوئی تھی۔ یہ حروف منقوص ہیں۔ کتاب مبین سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور لیلۃ مبارکہ سے مراد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول فیہا یفرق کل امر حکیم سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خیر کثیر ہیں۔ ان کی اولاد میں ایک کے بعد ایک مرد حکیم آئے گا۔ اس نے کہا کہ آپ ان کی صفات بیان فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سب کی صفات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، وہ ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، ان کا ذکر تمہاری کتاب میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ کس دن حضرت مریم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی؟ وہ دن کا کون سا وقت تھا؟ اور کس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے؟ دن کا کون سا وقت تھا اور کون سا مقام تھا؟ اس نصرانی نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دن جس دن بی بی مریم میں روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونکی گئی وہ جمعے کا دن تھا اور زوال کا وقت تھا۔ یہی وہ وقت ہے جس دن جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ مسلمانوں کے لیے اس دن سے بڑا کوئی عید کا دن نہیں۔ اس دن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظمت والا قرار دیا۔ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے وہ منگل کا دن تھا۔ دن کی 4 ساعتیں گزرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہر فرات کے قریب جنم دیا، جہاں کھجور اور انگور کے بہت زیادہ درخت پائے جاتے ہیں۔ نصرانی نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ ایسا نہیں جیسا نصارہ اور یہودی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کا ولی حکمت سے بولنے والا ہے، اور اس کے بعد ان کے آنے والے اولیاء میں ان کے چھوٹے بڑے سب پر ایمان رکھتا ہوں، اور آپ بھی انہی اولیاء میں سے ہیں جو نائبان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس نے وہ کمر بند جو عیسائیت کی نشانی تھا اس کو کھول دیا، گلے میں جو سونے کی صلیب تھی اس کو اتار دیا، پھر عرض کیا کہ آپ مجھے جس کا حکم دیں گے میں اس سے دوستی کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیس بن سالبہ جو اب تیری طرح مسلمان ہو چکا ہے، اللہ نے اسے ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، تم اس کے ہمسائے میں چلے جاؤ، میں تمہاری مالی مدد کروں گا۔ اس نے کہا کہ مولا، میں مالدار ہوں، مجھے کسی مالی مدد کی ضرورت نہیں، بس چاہتا یہ ہوں کہ آپ کی اطاعت کروں۔ وہ عیسائی امام حسین امام علیہ السلام کی شہادت تک آپ کے ساتھ رہا، اور آپ کی شہادت کے 28 دن بعد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ بات کیسے معلوم ہو سکتی ہے کہ ہر سال شب قدر آیا کرتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان المبارک شروع ہو تو ہر رات 100 مرتبہ سورہ دخان کی تلاوت کرو، 23ویں ماہ رمضان کی شب تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا، اور یہ جواب خدا کی جانب سے ہوگا۔ امام نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ ہم نے قرآن کو شب قدر میں یک بارگی بیت المعمور پر اتارا، پھر 23 برس کے عرصے میں بتدریج قرآن کریم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ شب قدر میں تمام امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سال کے جملہ واقعات و حوادث کا فیصلہ اسی رات کو کیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں اس کی مشیت میں ہوتی ہیں، کچھ میں بدا واقع ہونا ہوتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے پہلے لے آتا ہے، اور جسے چاہتا ہے پیچھے کر دیتا ہے۔ اس رات اجل، رزق، آزمائش، اعراض اور امراض کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ خدا کو اس فیصلے کے بعد کمی بیشی کا اختیار ہوتا ہے۔ سارے سال کے فیصلوں کا علم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ علم حضرت علی علیہ السلام کو منتقل کر دیتے ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام یہ علم ائمہ علیہ السلام کو منتقل کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ امام زمانہ تک پہنچتا ہے۔ اس میں مشیت، تقدیم اور تاخیر کی شرط رکھی جاتی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر ہم سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ اس رات ملائکہ ہمارے گھروں کا طواف کرتے ہیں، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ کہیں کہ راسخین فی العلم کون ہیں تو تم جواب میں کہو کہ جن کے علم میں اختلاف نہ ہو۔ اگر لوگ کہیں کہ وہ کون تھے تو جواب میں کہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قافلے کے میر کارواں تھے۔ پھر ان سے پوچھو کہ کیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی تھی؟ جب وہ اس کا مثبت جواب دیں تو پھر کہو کہ یہ بتاؤ کہ تم جسے رسول اکرم کا خلیفہ مانتے ہو، کیا اس کے علم میں اختلاف تھا یا نہیں؟ اب اگر وہ کہیں کہ جی ہاں، ہمارے بنائے ہوئے خلیفہ کے علم میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو تم ان سے کہو کہ یہ کیا بات ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کو خدا کی طرف سے تائید یافتہ ہونا چاہیے۔ خلیفہ رسول وہی ہو سکتا ہے جس میں منصب نبوت کے علاوہ رسالت کے باقی کمالات موجود ہوں۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم کا خلیفہ کسی کو بھی نہیں بنایا تو پھر آپ نے آنے والی نسلوں کو ضائع کیا۔ اگر مخالفین یہ کہیں کہ قرآن کریم میں علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے تو ان کے سامنے سورہ دخان کی ابتدائی آیات اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ تک پڑھو۔ اور اگر وہ کہیں کہ ملائکہ کو اللہ صرف انبیاء کے پاس بھیجا کرتا ہے تو ان سے کہو کہ شب قدر میں جو امر حکیم تقسیم ہوتا ہے اور اتارا جاتا ہے، کیا وہ آسمان سے آسمان تک اتارا جاتا ہے یا آسمان سے زمین تک اتارا جاتا ہے؟ اگر وہ کہیں کہ امر حکیم آسمان سے آسمان تک ہی اتارا جاتا ہے تو ان سے کہو کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، کیونکہ آسمان میں تو کوئی ایسا وجود ہی نہیں ہے جو اطاعت کو چھوڑ کر معصیت کو اپنانے والا ہو۔ اب اگر وہ یہ کہیں گے کہ آسمان سے امر حکیم کو زمین پر اتارا جاتا ہے اور اہل ارض اس کے زیادہ ضرورت مند بھی ہیں، تو اس وقت ان سے کہو کہ جب امر الہی زمین پر اتارا جاتا ہے
تو زمین پر کوئی ایسی شخصیت بھی ہوتی ہے جو امر کے مطابق فیصلہ کر سکے۔ اب اگر وہ کہیں کہ وہ خلیفہ ہوتا ہے جو سب کا حاکم ہوتا ہے، تو ان سے کہو کہ خلیفہ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ معصوم ہو، کیونکہ اگر خلیفہ غیر معصوم ہوگا، اللہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں میں کیسے لے آئے گا؟